بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد مرحبا۔ تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ رمضان کا چاند ہمارے لیے باعث برکت ہو، کامیابیوں والا ہو، عزتوں والا ہو، اور الحمدللہ یہ کامیابی والا ہی ہے اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، آپ نے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے اور ایک سورت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی چاند کی اس برکت سے آپ کی ہر حاجتیں، ہر ضروریات، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ طریقہ کار کے مطابق اگر ہم تمام کام اور عمل کرتے رہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمیں ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان میں عبادت بھی کرنی ہے، ماہ رمضان کا احترام بھی کرنا ہے، ماہ رمضان میں ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، اور ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس سورت کو بھی پڑھنا ہے۔ بڑی ہی فضیلت والی سورت ہے، بڑی ہی برکت والی سورت ہے، بڑی ہی کامیابی والی سورت ہے، اور جو ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بے حساب بخش دے گا۔ تو سورہ کون سی ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورہ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے میں اپنی برکتیں لٹاتی ہوئی یہ سورت انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم بھی حاصل کریں گے۔ آئیں سورت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی سنتے ہیں کہ اس چاند کو دیکھ کر اس کو پڑھنے کی جو فضائل ہیں وہ کیا کیا، کون کون سے ہیں، اور کون کون سی آپ کی حاجتیں پوری ہونے والی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس کو سکپ نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل دوستوں کو بھی شیئر کرتے جائیں کہ وہ بھی چاند کو دیکھ کر اس کو پڑھنے کے فضائل بھی سن لیں اور پڑھ بھی لیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی ہاں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو آپ چاند دیکھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں، اس مہینے میں جو رات آنے والی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تو غور کریں، اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں اس کی ابھی ہم نے سنی ہے، اور اس کو چاند کو دیکھ کر جو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اور اگر وضو کر کے دیکھ کر پڑھے، اللہ اکبر، اور اگر جو خواتین ہیں وہ چاند کو دیکھ کر اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اے رب کریم، اے خالق کریم، یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
اس میں عظمتیں ہی عظمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سحر اور افطار میں بہت سے ایسے گناہگار گناہ کر کر کے جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اے رب کریم تو اس مہینے کی برکت سے، سحر اور افطار کے وقت کی برکت سے تو انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی اتنی برکتیں کہ جیسے ہی ہم نے چاند دیکھ کر اس کو پڑھ لیا، اور جیسے ہی چاند نظر آ گیا ماہ رمضان کا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے جو کافر ہیں اور ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ بھی 30 دن ان کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا کہ ماہ رمضان کی رحمت سے جہنم کی آگ بند کر دی جاتی ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچئے ایک مسلمان کا عالم کیا ہوگا، یہ 30 دن اتنی برکتوں والے ہیں۔ تو آج چاند دیکھ کر ہم نے سورہ قدر کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی ہے، یا باری تعالیٰ یہ پہلی رات کا صدقہ تو میری مغفرت فرما دے، میری ماں باپ کی مغفرت فرما دے، بے حساب بخشش فرما دے۔ رب کریم یقیناً دنیا میں مال و زر کے ضروری ہے، مال بھی ضروری ہے اور گھر بھی ضروری ہے، دولت بھی چاہیے، اور تو جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اسے تو دولت عطا فرما دیتا ہے، ان میں مجھے بھی شمار کر لے یا اللہ۔ جن پر تیرا فضل ہے یا اللہ، اس چاند کا صدقہ ماہ رمضان کے جن پر تیرا فضل ہے مجھے بھی ان میں شامل کر کے اپنے فضل سے دولت عطا فرما۔ اے رب کریم مجھے بھی اپنی چھت عطا فرما، جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے تیرا شکر ہے، جتنا کروں کم ہے۔ اے خالق و مالک تو میرے دلوں کے حال جانتا ہے، بہت سی خواہشات ایسی ہیں، بہت سی التجائیں ایسی ہیں کہ وہ جائز ہیں۔ اے رب العالمین یا رحم الراحمین، یقیناً میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ تو اس چاند کا صدقہ، ماہ رمضان کا صدقہ تو میری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یقین مانے جو جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں، اگر ہم رو رو کر دعا کرنے والے بن جائیں، چاند دیکھنے کے بعد رو رو کر دعا کرنے والے بن جائیں، سچی توبہ کر لیں، گناہوں سے کنارہ کر لیں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اسی انداز کے ساتھ ماہ رمضان کو گزاریں اور روئیں، رو رو کر دعا کریں، یا اللہ مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اور ایک اور بات، تو اپنے فضل سے مجھے دولت بھی عطا فرما، اور جو میری بہنیں ہیں جو بھی ان کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کا صدقہ، ماہ رمضان کی آمد کا صدقہ، ان کی ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، اور یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کچھ لمحہ انتظار کرنا پڑتا ہے، جو ہم نے مانگا ہوتا ہے وہ وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ بس ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ قدر کو اپنے وظیفوں میں بھی شامل کر لیں، رزق میں بھی برکت کے لیے خاص عمل کر سکتے ہیں، اور آج تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کیا ہی بہاریں ہیں، کیا ہی برکتیں ملنے والی ہیں۔ جو دوست احباب اس کو پڑھیں اور آگے دوستوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما کے، بخشش فرما کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جو دنیا کی ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی مدد کریں۔ تو دوست احباب سے گزارشات ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں خوب عبادت کریں، ذکر خیر کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کوشش کریں حتی الامکان غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری سنت ہے تجارت کرنا،
کوشش کریں کچھ نہ کچھ تجارت کی طرف آئیں. یقین مانے دعا کے ساتھ، وظائف کے ساتھ اگر آپ کوشش کریں گے نا تو یقین مانے آپ چھوٹا سا کام شروع کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے. آپ ہمت تو کریں، کوشش تو کریں، کوئی قدم تو اٹھائیں، قدم تو بڑھائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوشش کریں. یقین مانے برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، فضیلت بھی ہوگی، اور صدقات دیتے رہیں. اپنے رشتہ داروں کا، غرباء اور مساکین کا خیال کریں. رمضان آ گیا ہے، سحر و افطار میں ان کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو عمل کرے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. خدا حافظ.